परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। आज आपके खिदमत में कादियानियत का एक अहम मजमून पेश कर रहे हैं, जिसको हनीफ मोती वाला एक तहकीकी बंदा था, फौत हो गया। ख़त्म नबूवत का मौजज़ा बोला था और ख़त्म नबूवत से इनाम भी मिला था। और इस वाहिद मजमून है जिस पर मुबायला हुआ। मुबायला मैंने अल्लाह के अदालत में लानत है और वजाहत कौन सच्चा कौन झूठा। तो इस पे मंजूर अहमद चिन्योटी साहब का 2 सफ़े का मुबारकबाद का ख़त भी आया था। तो ये किताबचा भी आपको मिलेगा और ये भी है, इसमें कादियानी लोग का जो मैगजीन वगैरह का पूरा एक्चुअल फोटो स्टेट है, फुल पेज। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो है वो नबूवत का दावा किया था, लेकिन जो उसका मेन असल दावा था शुरू से आखिर तक, वो इमाम मेहदी का दावा था। और वो इमाम मेहदी जो हम लोगों का ईमान है कि क़यामत के पहले आएंगे और जो आके इस्लाम का तबलीग करेंगे, और जब वो तबलीग करेंगे इस्लाम का तो आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और वापस आके इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिल के तबलीग करेंगे और दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। तो जब वो इमाम मेहदी का दावा किया तो ऑटोमेटिक सवाल उठा कि भाई आप अगर इमाम मेहदी हैं तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे वापस, क्योंकि दोनों का होना शर्त है। तो वो चूंकि एक झूठा नबी था तो वो ये नहीं बोला कि कब आएंगे, बल्कि बोला कि तुम्हारा ईमान गलत है कि वो आसमान पे गए। ना वो आसमान पे गए और ना वो वापस आएंगे, जाते तो वापस आते। वो तो 120 साल की उम्र पाकर श्रीनगर में फौत हुए और वहीं दफाने एक मज़ार बता दिया कि ये यूज़ आसफ का मज़ाब है, लाम बिगड़ के हो गया। अच्छा, बहरहाल तो अब इसके लिए वो बहुत सारा दलील दिया, क्योंकि इन लोगों का कहना है कादियानियों का कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है तो दुनिया में कादियानियत का मौत है, और अगर श्रीनगर में दफन है तो कादियानियत का दुनिया में जिंदगी है, यानी जिंदा है। तो अब वो पहला किताब वो अंजाम आतम उसका है, उसमें लिख रहा है कि सूरह माइदा का आयत नंबर 117 फलम्मा तौफतनी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुमने कहा था तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरे सिवा माबूद बनाने को। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे हम गवाह थे जब तक मौजूद थे, और जब तुम मुझे उठा लिया तो निगरान बन गया। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम बोलता है कि ये जो उठा लिया का लफ्ज़ हम लोग बोलते हैं, तो बोलता है ये लफ्ज़ है तवफ़ैतनी, और तवफ़ैतनी के मैंने मौत है इधर। तो अब तवफ़ैतनी के मैंने मौत है ही नहीं, इसलिए कि नींद के वक्त भी तवफ़ी होता है रोज़ाना। जब आदमी सो जाता है तो उसका नफ्स तवफ़ी होता है, और जिसके नसीब में ज़िंदगी है उसका नफ्स वापस आ जाता है, जो जिसके नसीब में मौत है नींद में तो वो नफ्स ऊपर रह जाता है अल्लाह के पास। तो अब बात यह हुआ कि तवफ़ैतनी के मैंने मौत नहीं है। ऐसा होता है ना, बहुत दफ़ा मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में कोई फौत हो गया, कोई कार एक्सीडेंट में फौत हुआ, प्लेन एक्सीडेंट में फौत हुआ, तो शिप एक्सीडेंट में फौत हो गया। तो एक्सीडेंट में फौत तो होता है, लेकिन एक्सीडेंट के मैंने फौत नहीं है। तो मौत के वक्त नफ्स का तवफ़ी होता है, क्योंकि कुरान का आयत में बड़ा क्लियर लिखा है कि जब मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत आता है, बोलता है अपना नफ्स निकालो, तौफ़ी करो, यानी तौफ़ी के मैंने मौत नहीं हुआ। अच्छा, तो वो बोलता है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जब वो जिंदा थे तब तक ईसाई लोग सही रास्ते पे थे, और जब वो फौत हो गए तो फिर ईसाई लोग का मजहब जो बिगड़ गया, ईसा अलैहिस्सलाम का खुदा का बेटा वगैरह सब जो बनाना शुरू किया बाद में किया। अब
یہ کلیئر ہو گیا کہ موت کے بعد بگاڑ ہوگا, اس کے پہلے اکارڈنگ ٹو قادیانی بگاڑ نہیں ہو سکتا. دوسرا کتاب لکھا ہے مسیح ہندوستان میں, اس میں پورا ہسٹری اور جیوگرافی کا مدد لے کے اور ثابت کرنے کا کوشش کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کراس کے اوپر ڈالے گئے تھے, یہ فوٹو دیکھتے ہوگے نا عیسائی لوگ کا کراس لگاتا ہے ادھر میں, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں فوٹو بھی ہوتا ہے بہت دفعہ. تو وہ بول رہا ہے کہ جب فوت کراس پہ ان کو لٹکایا گیا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے. یہودی لوگ ان کو مردہ سمجھ کر اتار لیا اور ان کو دفن کر دیا. 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے, ریزریکشن بولتے اس کو. شاگردوں کے ساتھ کھانا پینا کیا, ہجرت کر کے افغانستان وغیرہ وغیرہ جگہ گئے, اور فائنلی ان کو سری نگر میں کشمیر میں عزت ملا, وہاں مقیم ہو گئے, وہیں فوت ہوئے, 120 سال کا عمر ملا. اب یہ جو موجودہ کیلنڈر چل رہا ہے یہ 2024 اے ڈی لکھتے ہیں اس میں. اے ڈی کے میں نے عموماً آفٹر ڈیتھ سمجھتے تھے, یہ غلط فہمی ہے. یہ لیٹن کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ نہیں ہے. لیٹن کا لفظ ہے اینو ڈومینو. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوا, یہ موت سے شروع نہیں ہوا ہے. موت سے شروع ہوتا تو ایک بیوقوفانہ بات ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک کیلنڈر ہے بی سی بولتے ہیں, بی سی میں نے بیفور کرائسٹ, عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے. اور دوسرا کیلنڈر اگر آفٹر ڈیتھ ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ایک کیلنڈر پیدائش کے پہلے اور ایک کیلنڈر پیدائش کے موت کے بعد. تو عیسیٰ علیہ السلام خود جن کے نام سے دونوں کیلنڈر ہے, بیفور کرائسٹ اور آفٹر ان دی ایئر آف ہز برتھ, تو وہ خود غائب ہو جائیں گے کیلنڈر سے. تو یہ اینو ڈومینو ہے. تو جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا, اور جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوں گے تو آٹومیٹک سن 120 ہو جائے گا. تیسرا کتاب لکھا چشم مسیحی. چشم مسیحی میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان بولے, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ پولس نے ان کو خدا بنایا اکارڈنگ ٹو مرزا. اور یہ بات تو صحیح بھی ہے, ہسٹری اور بائبل سے ثابت ہے کہ یہ پولس نے یہ سب حرکت کیا. تو اب بات یہ ہے کہ پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہوا, اور عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں سن 120 میں فوت ہوئے اکارڈنگ ٹو مرزا. تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے اور پولس پہلے فوت ہو گیا 55 سال پہلے. تو اپنے زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا وغیرہ معبود بنایا, تو وہ اس معبود بن گئے تھے فلسطین وغیرہ میں, اور سری نگر میں زندہ تھے. اب وہ بولتا ہے کہ آسمان میں اگر زندہ ہے تو دنیا میں بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے, تو سری نگر میں زندہ تھے تو کیسے بگاڑ ہو گیا؟ تو یہ بہت خلم تضاد تھا. تو میں نے آفر کیا تھا کہ قادیانی جج منظور اور دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور, اگر صرف قادیانی جج بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. اب وہ نقد انعام کیا حاصل کرتے, وہ بہت سارا جواب دیے, یہاں ہیڈ کوارٹر کے میگزین میں بھی جواب دیے جو اس میں ہے فوٹو اسٹیٹ وغیرہ, تو اس میں بھی جواب صحیح نہیں ہو سکے کہ قادیانی جج بولے کہ ہاں یہ جواب صحیح ہے. تو اس کے بعد مباہلہ کیا. مباہلہ اور مناظرے میں فرق ہے. مناظرے میں بات چیت ہوتا ہے اور مباہلے میں بات چیت ختم ہو جاتا ہے, اللہ کے عدالت میں کیس پیش کرتے بولتے کہ اب آپ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کون جھوٹا کون سچا. تو اللہ کے فضل سے مباہلے کا شرط تھا کہ لندن میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے, پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا. تو لندن میں سب سے پہلے جو ان کا اخبار تھا 30 جولائی کو جلسہ تھا, اس میں اناؤنس کر دیا تھا, لیکن وہ جلسہ شرط نہیں تھا, شرط تھا میگزین وغیرہ میں آنا. میگزین میں سب سے پہلے 20 اگست کو آیا. تو 20 اگست کو جب وہ پرنٹ ہوا صبح, تو اسی روز جمعہ کا تھا, خطبہ دینے آیا ناروے میں جمعہ کا. تو چند گھنٹوں کے بعد وہ جب جمعہ کا خطبہ دیا 10 منٹ کا, اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا, اور اس کو ایمرجنسی میں ممبر سے اٹھا کے اور علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کیا. 21 دن بعد آیا, بولا کہ جلسہ کا بھوج تھا, یہ تھا وہ تھا, اور بات وضاحت سے کرنا مشکل ہوتا تھا, اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی آپ کے پاس نماز کے لیے آؤں. تو یہ اللہ کے فضل سے فیصلہ کن مباہلہ ہو گیا. اور مباہلہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں فریق ایکسپٹ کرے. اچھا, مباہلہ 1999 سے 2000 تک تھا, اور 2002 میں ایک کتاب لکھا شیطان کے چیلے. اس میں اللہ کے فضل سے وہ جو میرا پوائنٹ تھا وہ اپنا ایمان بنا کے پیش کر دیا, گویا یہ پہلے سے ایمان ہے. ارے پہلے سے ایمان تھا تو چیلنج کس بات کا تھا, اور مباہلہ کیوں ہوا تھا. اور پھر 2003 19 اپریل کو مرزا طاہر خلیفہ جس سے مباہلہ ہوا وہ فوت ہو گیا, اور اس کا باپ جو جھوٹا نبی تھا وہ بولا تھا اگر 2 فریق ایکسپٹ کر لے مباہلہ
تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو 2003 میں فوت ہو گیا اور تقریباً 21 سال ہو گیا ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, زندہ ہوں. اس سے بھی وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. تو یہ اس میں بہت سارا حوالہ دیا ہوا ہے. اور وہ جو 20 اگست کو جو تقریر کر رہا تھا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کا خبر آیا ہے 13 سپٹمبر کو, اس کا بھی پورا صفحہ کا فوٹو اسٹیٹ ہے اس کے اندر. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 20 اگست کا اسپیچ جو تھا وہ نشر نہیں ہوا. نشر اس لیے نہیں ہوا, نشر ہوتا تو اور ہنسی مذاق ہوتا. تو یہ بھی ایک ثبوت ہے, سارا ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا. اس کو اچھے سے رکھیے گا تاکہ آپ اپنے زندگی میں کبھی کوئی قادیانی ملے اس کو مسلمان بنا کر جنت حاصل کریے گا. اللہ حافظ. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا. اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا.